الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا میرے بھائیوں، بہت اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ ہم اللہ رب العزت کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور بہت ہی اس کے احسان مند ہیں اور بہت اس کی تعریف کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل خوش ہو گیا قرآن شریف جب سنا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ ان کو تا حیات اسی طرح یاد رکھ کر، سنا کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت دیکھیں، بے شمار لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک الگ انداز دیا، ہر ایک کو الگ الگ لہجہ دیا، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اس کی آواز میں ایک چاشنی رکھی۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت ہے، یہ اللہ رب العزت کے کلام کی برکت ہے، اور یہ شوق پیدا ہونا چاہیے سننے والوں کو کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما۔ آپ کے دلوں میں یہ تمنا جاگ جانی چاہیے کہ اللہ کاش کہ میں بھی اس قرآن مجید کو یاد کروں۔ دیکھیں، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں میٹرک کر چکا تھا، اس وقت میں میٹرک کر چکا تھا، میں ایک مسجد میں گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ قرآن مجید سنا رہا۔ یہ مسجد تھی کوٹ روڈ کی، بنس روڈ پہ ہم لوگ رہا کرتے، اور کوٹ روڈ کی مسجد میں وہ بچہ قرآن مجید سنا رہا۔ اب میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے قرآن شریف سنا، اور اس کے قرآن شریف سننے پر میرے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی کہ کاش کہ میں بھی یہ قرآن مجید پڑھوں اور میں بھی اسی طرح یاد کروں۔ اچھا، دل میں اس وقت یہ خواہش پیدا ہوئی اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو یاد کروں گا۔ اور میں نے آ کر اس بات کا اظہار جب کرا تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ماشاءاللہ عمر تمہاری ہو گئی کہ تم میٹرک کر چکے، اور یہ تو ایسا ہے کہ لوہے کے چنے چبانا۔ میں نے کہا نہیں، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم میٹرک کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب ہم انٹر کریں گے، اور پھر ہم نے انٹر کیا، پھر ہم گریجویشن کریں گے، پھر ہم گریجویشن کرنے گئے، پھر ہم ماسٹر کریں گے، پھر ہم ماسٹر کرنے گئے، پھر ہم مدرسے جائیں گے، پھر ہم مدرسے گئے۔ تو جب یہ کام اللہ رب العزت کرا سکتا ہے تو اپنے کلام کو کیوں نہیں یاد کرا سکتا؟ تو میں نے اس میٹرک میں قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں انٹر کرا، میں نے ایس ایم کالج سے، اور میں قرآن مجید یاد کرتا رہا۔ پھر میں نے گریجویشن کیا، ہم شفٹ ہو گئے سوسائٹی میں، امیر خسرو روڈ کے پاس
مسلم بہار کالونی میں، تو پھر میں نے نیشنل کالج سے گریجویشن کرا، یہاں تک کہ جب گریجویشن مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو مکمل کرا دیا۔ پھر میں ماسٹر کرنے کراچی یونیورسٹی گیا تو میں قرآن مجید سنا چکا تھا اس کو۔ میں یہ بات اللہ رب العزت کی ایک نعمت کی عطا پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام جب آپ ارادہ کر لیں اور اللہ کی مدد شامل حال ہو اور اللہ کا فضل شامل حال ہو، کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں، کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں۔ تو بہرحال بات ذرا سی ہٹ کے یہ بات ہو گئی، اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے نہ تو ہمیشہ سے تھا اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کو اچھی طرح جانیے، ان تمام چیزوں کو، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک وقت مقررہ تک ان کو پیدا کیا، ان کی ایک عمر متعین کی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ اپنی عمر مکمل کریں گے تو اللہ ان کو تہس نہس کر دے گا، ان کا کام تمام کر دے گا اور یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب انسان یہ غور کرے کہ اس زمین و آسمان کے درمیان اللہ رب العزت نے مجھے بھی پیدا کر دیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں تو تباہ ہو جائیں اور میں باقی رہوں؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ جب زمین اور آسمان اس کے درمیان کی تمام چیزیں تباہ ہوں گی تو مجھے بھی یکسر ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میری زندگی جو اس دنیا میں رکھی وہ وقتی طور پر رکھی۔ مجھے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، بعض کی عمروں کو 50 سال، بعض کی 30 سال، بعض کی 20 سال، بعض کو دنیا میں آنے سے پہلے بلاتا ہے، بعض کو 1-2 سانس لے کے بلاتا ہے، اب بعض کو ادھیڑ عمر تک پہنچاتا ہے، بعض کو بڑھاپے کی دہلیز پہ وہ قدم رکھ لیتا ہے، اور بعض ارذل العمر تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اللہ اس کی مٹی عزیز فرما دے تاکہ یہ دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن بہرحال جاتے سب ہیں، جاتے سب ہیں، لیکن جاتے کہاں ہیں؟ جاتے کہاں ہیں؟ جب روح قبض ہو جاتی ہے اور انسان ساکت ہو جاتا ہے تو اعلان کیا ہوتے ہیں؟ اعلان کیا ہوتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کا شوہر، فلاں کی بیوی، فلاں کی ماں انتقال کر گئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب ان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ کہاں پر؟ ان کو نہلایا جائے گا، ان کو کفنایا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا مسحری پر، ان کو کاندھا دیں گے، ان کو قبرستان لے جائیں گے، قبر ان کی تیار ہوگی اور اس کو ان قبر میں اتار دیا جائے گا۔ گویا دنیا سے منتقل کہاں ہو گئے؟ قبر میں ہو گئے۔ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہوا تھا اور اس کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا، یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے۔ وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، وہ جو قبر ہے وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی آخری آرام گاہ وہ جنت ہے، وہ جنت الفردوس ہے، وہ جب اللہ بالکل آخر میں وہاں بھیجے گا اور اس زندگی کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی تخلیق کا کلائمس انسان کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اللہ رب العزت نے صحیح و سالم ایک انسان بنا کر کائنات کی تمام چیزوں کو مسخر فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، پھر اس کو قبر میں منتقل کیا، پھر قبر سے منتقل ہونے کے بعد کب تک رہے گا وہ وہاں پہ؟ کب تک رہنا ہے وہاں پر؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ ایک آڑ ہے، وہ ایک پردہ ہے، اسے اللہ رب العزت نے رکھا ہے کب تک؟ جب تک اسرافیل سور نہیں پھونکتے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا نکل آئیں گے آپ، جیسے آپ نکلیں گے وہ انتہائی ایکٹیو، یہ جو سوار ہیں، یہ جو اعمال نامہ ترتیب دے رہے ہیں، ادھر قبر سے نکلے اور ادھر انہوں نے گرفتار کیا، چلو پیشی ہے تمہاری، پیشی ہے تمہاری، تمہارا اعمال نامہ تیار ہو رہا تھا، آج رزلٹ آؤٹ ہونے کا وقت، آج رزلٹ آؤٹ کیا جائے گا، آج تمہیں وہاں لے جایا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تمہارے لیے فیصلے ہوں گے اور 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، بلکہ آج کی صورت میں تو ڈیوائڈ 3 کیٹیگریز میں سنا نا، ابھی آپ نے سنی سورہ واقعہ، ماشاءاللہ کیا پیاری سورہ واقعہ،
اللہ اکبر. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی کو بلند کر دے گی کسی کو پست کر دے گی. اور ہم تمہیں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے ان دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کوئی ٹھکانہ نہیں ان کی بد نصیبی. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور نیکی میں سبقت کرنے والے تو وہ سبقت کرنے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، ارے یہی تو ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم، جنت النعیم میں اللہ ان کو پہنچائے گا. اللہ رب العزت ان کو جنت النعیم میں پہنچائے گا، ابد الآباد زندگی جہاں عطا کرے گا. تو کیا منتقل وہاں پر برزخ کا دن یوم یبعثون تک، اور اس کے بعد تیاری کہاں کی، پکڑ کے لے کے جایا جائے گا. اور فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر فیصلے صادر ہوں گے، کسی کو پہنچایا جائے گا ابد الآباد، وہ آخری آرام گاہ، وہ جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوی. یا اللہ اپنی پناہ میں رکھے اللہ ہم سب کو، ہماری نسل در نسل کو دوسرے مقام سے پناہ میں رکھے، دوسرے مقام سے اللہ جہنم سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لمحے بھر کے لیے ہمیں وہاں داخل نہ کروائے اللہ رب العزت، ہمیں اس کی شکل نہ دکھائے. اللہ رب العزت سے ہم ایسی پناہ طلب کرتے ہیں کہ پروردگار اس آگ سے ہمیں تو اپنی پناہ میں رکھ جس آگ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوتی اور شام ہوتی آپ کہتے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور آپ سوال کرتے اپنے رب سے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور آپ قیام میں آتے رات کو اور اپنے رب سے اللہ رب العزت نے صفت بیان کی ان لوگوں کی جو آئیں مصلی کی پشت پر رات کی تنہائیوں میں اور آئیں اور پناہ طلب کرے اور کہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب اس کو ہمارے سے بہت دور کر دے، اللہ کو عذاب چمٹ جانے والا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے ہمیں اس میں داخل کرنا، اور مستقل جائے قرار تو ہے ہی برا ٹھکانہ، وہ ہے ہی برا ٹھکانہ. تو جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس نے اپنے مستقبل کو بڑا روشن اور تابناک بنا لیا، جیسے صحابہ اکرام نے بنایا. جیسے صحابہ اکرام نے بنایا، ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت دیکھیں، عرب کا معاشرہ دیکھیں، گناہوں کی کثرت دیکھیں، اور ان کی دیکھیں کہ بالکل ناکامی کی دلدل میں ڈوبے ہوئے. لیکن جو ہی اللہ رب العزت نے اس نعمت عظمیٰ یعنی اسلام کی دولت، یعنی ایمان کی دولت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، جب اللہ رب العزت نے اس سے سرفراز کیا تو آپ دیکھیں دن دونی رات چوگنی ترقی ہر دن ہر دن. اور ان کی محنت کیا؟ ان کی محنت، ان کی نظر آخرت پر. اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ومن اراد الاخرہ، جو بھی آخرت کا ارادہ کر لے، جو بھی جنت میں جانے کا. اب اگر کسی سے کہو جنت چاہیے، کون ہے ایسا؟ کوئی منع کرے گا؟ آپ اگر کسی سے کہیں جنت چاہیے پہلی فرصت میں کیوں نہیں جنت تو ضرور چاہیے، جنت تو ہے ہی ایسی جگہ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اراد الاخرہ، ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وسعى لها، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اچھا کوشش تو دنیا میں بہت لوگ بہت سی چیزوں کی کرتے ہیں، کوشش تو دنیا میں بہت لوگ بہت ساری چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فرمایا لہا سعیہا، جیسی اس کے لیے کوشش مطلوب ہے ویسی کوشش تمہیں کرنی ہوگی. اور اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان تمہارے پاس ہو، اولین شرط یہ. اور ایمان کا تقاضا کیا کرتا ہے کہ تم نے اپنے کلمے سے جو حلف اٹھایا اس سے تم وفاداری کا ثبوت دو. کیوں؟ کیونکہ تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن تم جب یہ حلف اٹھاؤ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا؟ حلف تو ہمارے یہاں بہت جگہ اٹھایا جاتا ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہماری عدالتوں میں آپ دیکھیں حلف تو دن رات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن کیا اس حلف کی پاسداری ہے؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اٹھا تو اللہ کا کلام رہے ہیں، اٹھا تو ہم حلف رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا. لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اطاعت کے لائق نہیں، یہ حلف اٹھائے۔ تو اس حلف سے وفاداری، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اس حلف سے وفاداری کا ثبوت دیا، اللہ رب العزت ان کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرے گا، ان کی محنتوں کو اللہ رب العزت بڑھائے گا، چڑھائے گا، اللہ ان کے اعمال کو پالے گا، اللہ ان کی بہت چھوٹی سی نیکی کو احد پہاڑ کے برابر لا کر ان کے سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا قیامت والے دن۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے نا کہ جنہوں نے جب اس نقطے کو سمجھ لیا، انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ آسمان کا چپا چپا ان کی نیکیوں سے بھر گیا۔ آپ کو پتہ ہے کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن تاروں بھری رات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں صحن میں تھی، میری نگاہ آسمان پر پڑی، میں نے دیکھا کہ آسمان میں تارے ہی تارے بکھرے پڑے، تو میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی آسمان میں تارے؟ فرماتی ہیں دل میں میرے یہ گمان تھا کہ اتنی نیکیاں میرے باپ کی ہوں گی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہاں عائشہ اتنی نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں حیران ہوئی اور میں نے فوراً کہہ دیا ہے اللہ کے نبی پھر میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ اگر عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم ابو بکر کی نیکیوں کو آسمان کے تاروں سے ناپتی ہو، ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کا چپا چپا ابو بکر کی نیکیوں سے پٹا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن جائے گا تو انسان جنت کے ایک ہی دروازے سے، لیکن جنت کے تمام دروازوں سے یہ کہا جائے گا، یہ پروٹوکول ان کو دیا جائے گا کہ ابو بکر آپ ادھر سے داخل ہوئیے، ابو بکر آپ ادھر سے داخل ہوئیے، ابو بکر آپ ادھر سے داخل ہوئیے۔ یہ اعزاز ہے، یہ اکرام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ کیا ہے کہ محنت کری اور کوشش کری کس چیز کی؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی رضامندی، یہ ہے اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہر آن فکر کرنا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق، ہم بڑے نمازی بنتے ہیں، پہلی صف کے نمازی بھی ہو جاتے ہیں، اللہ توفیق دے تو ہم رمضان مبارک کے روزے، قیام، ذکر اذکار، تلاوت قرآن اور صدقہ اور خیرات، پھر عمرے کی اللہ اگر سعادت دے، پھر ابھی حج آئے گا، پھر بہت کچھ ہم کریں گے اگر اللہ توفیق دے، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی اور اس میں کتنی احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھنا، آپ کو پتہ ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے یہی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیکیاں آسمان کا چپا چپا جس سے بھرا پڑا ہے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سیدہ عائشہ پر الزام لگا، وہ ہے نا واقعہ سورہ نور کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ہوگا کہ منافقین نے بہتان لگایا سیدہ عائشہ پر، اور اس میں جو لوگ شامل تھے تو ان میں ایک صاحب وہ بھی تھے جو دور کے رشتہ دار تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا یہ ان کے ساتھ مالی معاونت کیا کرتے تھے، ان کے حالات ایسے نہیں ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے، مالی تعاون کیا کرتے، ان کا کچھ منتھلی کچھ مقرر کیا ہوگا اور حسن سلوک کرتے۔ اچھا جب الزام لگا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اس الزام میں اور تو اور یہ بھی شامل۔ اب انسان یہ سوچتا ہے نا یار چلو دوسرے کم از کم یہ تو خیال کرتے میری بیٹی کا، کچھ نہیں تو میرے خیال کرتے کہ میں کتنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوں، انہوں نے اتنا نہ سوچا اور یہ میری بیٹی کے اتنے بڑے الزام میں برابر کے شریک ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قسم کھا لی، اور ظاہر ہے ایک فطری ایک انسان کے اندر غصہ اور پھر انسان کے جذبات اور پھر بالآخر بشری تقاضے، کہنے لگے کہ بس آئندہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اسی صورت میں یہ آیت اتاری، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ ارے ابو بکر، کیا تمہارا مقام اور کیا تمہارا بلند، اللہ رب العزت نے تمہارا درجہ بنایا، بلند درجے والے بلند اعمال کرنے والوں کو یہ لائق اور زیبا نہیں ابو بکر؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ابو بکر کیا یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ ہم غور کریں اور جائزہ لیں، اگر ہمیں کبھی زندگی میں کسی نے کوئی بات کہی ہو تو ہمارے دلوں میں وہ گھر کر جاتی ہے اور کسی اندر کونے اور خانے میں وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں یاد آتی ہے، پھر ہم دوہرا بھی دیتے ہیں، پھر ہم جتا بھی دیتے ہیں، پھر ہم بغض بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ہم کینہ بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ہم عداوت بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، پھر ہم صدقہ اور خیرات بھی کر دیتے ہیں، پھر سب کچھ کر لیتے ہیں اور اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے کہ معاف، اللہ بھی تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ کل آپ کیا پڑھ رہے تھے ساری رات؟ کل آپ نے جو شب قدر تھی آپ نے کیا پڑھا؟ آپ کہہ رہے تھے نا اللہم انک عفو، اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اللہ آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اللہ آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے، اللہ آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ تو کیوں نہ ہم اس صفت کو اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال کریں، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہو، اگرچہ یہ مشکل بہت کام ہے لیکن نفس کا کنٹرول اسلام یہ سکھاتا ہے، نفس پہ کنٹرول، اپنے جذبات پر قابو، درگزر سے کام لینا، معاف کر دینے سے کام لینا، بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کرنا تاکہ اللہ میرے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ میں نے جانا اللہ ہی کے پاس ہے، کب تک میں نے یہاں رہنا؟ جب کبھی ایسی بات ہو مجھے یہ سوچنا ہے میں نے کب تک یہاں رہنا ہے؟ آخر ایک دن تو آئے گا نا کہ میرا اعلان لگے گا، آخر ایک دن تو آئے گا نا کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، آخر ایک دن تو آئے گا نا کہ بھولا بسرا ہو جاؤں گا، کوئی یاد ہی نہیں کرے گا، کچھ دن ہو سکتا ہے ذکر ہو، اس کے بعد تو سب نے بھول جانا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہو جانا ہے۔ اور آج کل کی نفسا نفسی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ذرا کچھ نہ کچھ لوگ یاد کر ہی لیا کرتے تھے، لیکن اب تو چونکہ اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنے غم اور اتنے فکرات اور اتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیسی گری ہوئی ہے، اب کچھ یاد نہیں رہتا، اب تو اپنی فکریں اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتی کسی اور کی فکر کرے، لہٰذا اپنی فکر میں نے خود کرنی ہے تاکہ میں اس طرح کے کام کر کے جاؤں کہ اللہ رب العزت جب میرا آخری وقت لائے تو مجھے کامیاب بنا کر اپنے پاس بلائے، اور اللہ میرے پاس ایسے فرشتوں کا نزول فرمائے، وہ آ کر مجھے خوشخبری دیں کہ اللہ تم سے راضی ہے اور بس تم جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے نا، یہ سب کچھ آپ اگر کوئی نیکی کریں آپ کا کوئی بھی کمال نہیں، آپ اگر کوئی بہت چھوٹی نیکی کریں یا بڑی نیکی سے بڑی نیکی کریں آپ کا کوئی کمال ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور اپنی زندگی کے کچھ پروگرامنگ ایسی ترتیب دیجئے، کیونکہ آج کل تو ذرا نیکیوں کا موسم بہار ہے، ذرا جذبے بیدار ہیں، مسجدیں آباد ہیں، چلو آتے ہیں کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، لیکن بعد میں بھی آپ کچھ ایسے پروگرام ترتیب دیجئے، مثلاً آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیے کہ اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے، آپ دعا کریے، آپ کیا کہیے؟ دعا کیجئے اللہ رب اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیے۔ جیسے رمضان المبارک میں نیکی کے لیے اپنے قدموں کو اٹھا کر بڑھا کر جلدی تیرے گھر کی طرف لاتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ جب رمضان المبارک چلا جائے اور جب میں اس کے بعد کی رات گزاروں اور جب صبح ہو تو اللہ مجھے میرے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوشخبری سنائی کہ فجر کی 2 رکعات، فجر کی وہ 2 سنتیں جن میں بہت تیزی دکھایا کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تیزی دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیتے، بلکہ تیزی دکھانے سے مراد یہ کہ آپ اس کی بہت نگہداشت کرتے، حالانکہ آپ اس میں قرأت بہت تھوڑی سی کرتے، سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد، لیکن آپ وہ ادا کرتے آپ، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے یہ 2 رکعت، اس سے بہتر ہے یہ 2 رکعت، اس کی نگہداشت آپ نے کرنی، اور پھر آپ نے اپنے قدموں کو چلانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، آپ کے اٹھے ہوئے قدم پر آپ اپنے درجے کو بلند کریے اور اپنے ٹکے ہوئے قدم پر اپنے گناہ کو معاف کریں، اور آپ آئیے اور فرشتوں کی آپ
جس وقت فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری اور آپ کی ہمارے اور آپ کے جو اعمال ناموں کی رپورٹ جو 2 مرتبہ جاتی ہے، اس میں ایک وقت فجر کا ہے اور ایک وقت عصر کا ہے۔ آپ کی تو حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرے وہ دونوں ٹائمنگ، میرے وہ جماعت میں شامل ہوں اور میری رپورٹ مرتب ہو رہی ہو۔ اور آپ یہ پروگرام میں یہ شامل کیجئے کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ مجھے جتنی توفیق دے، چاہے میں 1 صفحہ قرآن مجید کی تلاوت کروں، لازمی کروں اس کی تلاوت، کیونکہ یہ میرے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جب نماز سے فارغ ہو جائیں، بغیر کسی سے بات کرے، اپنی جگہ سے بغیر ہلے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ 10 مرتبہ آپ کہیں، اس پروگرام میں شامل کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے یہ؟ مانگا تو کچھ بھی نہیں، کیا ہے یہ؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حاجی دعا مانگتا ہے یوم عرفہ پر، تمام انبیاء نے اس دعا کا انتخاب کیا اور میں بھی اس دعا کا انتخاب کرتا ہوں، میں بھی مانگتا ہوں۔ حالانکہ آپ غور کریں کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ اکیلے، آپ کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ چونکہ بادشاہ آپ ہیں، بادشاہت آپ کی، اس لیے تعریف بھی آپ ہی کی، وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کیا مطلب ہے؟ مانگا کچھ نہیں، لیکن آپ غور کریں سب کچھ مانگ لیا۔ اللہ دل میں جو تمنائیں ہیں میری، جو آرزو ہیں، اللہ جو خواہشوں ہیں، اللہ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آپ اس طرح مانگا کریں اپنے رب سے، یہ اپنے دلوں میں نیت رکھا کریں، 10 مرتبہ آپ کہیں۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح روزانہ 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیں اس کو آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے۔ یہ ایک آپ کے لیے ایک چیز آپ کو دی جا رہی ہے جو آپ ترتیب دیں اور اس پر عمل کریں۔ لازمی آپ اس کی خیر و برکات دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا اس کی خیر و برکات کیا ہوتی ہے۔ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہوگی، اللہ کسی کے در کا محتاج نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ آپ کا بن جائے گا۔ اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو چھوڑ دے، اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو بڑا قدردانی کرنے والا ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی۔ تمہیں بڑی بڑی چیزیں یاد نہیں ہوتی نا، تم چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کرو، تمہیں بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں یاد ہوتے، اچھا سبحان اللہ و بحمدہ تو یاد ہوتا ہے نا۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے اپنی تعریف کے ساتھ، چونکہ ہر عیب سے مبرہ ہے اس لیے تعریف تو ہونی اسی کی۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہو۔ کیا چاہیے آپ؟ کیا چاہیے آپ؟ اور پھر آپ نے اپنے رب سے 100 مرتبہ بہترین دعا کا انتخاب کرنا ہے۔ 100 مرتبہ مختصر دعا ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر دنیا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 100 مرتبہ تعلیم دی گئی کہ آپ کہیں روزانہ 100 مرتبہ، تاکہ آپ کا یقین اور ایمان مضبوط ہو۔ فرمایا افضل الدعا الحمدللہ، سب سے بہترین دعا جو بتائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اس دنیا میں بھی اور جب اللہ جنت میں اپنے فضل سے ہمیں بھیجے گا تو کیا فرمایا اللہ نے اپنے کلام میں؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کا آخری کلام، ان کی آخری دعا کیا ہوگی؟ اللہ سب تعریف آپ کے لیے، اس دنیا میں بھی تعریف آپ کے لیے، اس آخرت میں بھی تعریف آپ کے لیے، اس جنت میں بھی تعریف آپ کے لیے۔ فرمایا کہ اپنے نامہ اعمال میں 1000 نیکیوں کو ان کرامن کاتبین جنہوں نے پکڑ کے لے جانا ہے آپ کو حشر میں، ان کے ذریعے آپ لکھوائیں، ان کو ذریعے آپ لکھوائیں کہ بھائی لکھو، میں اپنی زبان سے یہ کہتا ہوں، وہ لکھیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ مرتب کریں گے۔ یہ اعمال نامہ آپ کا ترتیب دیا جا رہا ہے۔ یہ کب تک ترتیب ہوگا؟ جب تک آپ کے لوائقین آپ کو قبر میں نہیں اتارتے۔ جب وہ اتار دیں گے پھر آپ کے گلے میں یہ ڈال کر آپ کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اس دن کہا جائے گا، پھر اس دن نکال کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب، آج پڑھ لو، جو تمہاری کارگزاری ہے، جو تمہاری محنت ہے، جو تمہاری کارستانیاں ہیں، جو کچھ دنیا میں کرا، آج دیکھ لو۔
تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 1000 نیکیوں کا آپ نے اپنے نامہ اعمال میں اندراج کرانا ہے۔ اچھا لا الہ الا اللہ جو میں نے آپ کو بتایا، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، دیکھیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے، آپ اللہ سے اس کی توفیق مانگا کریں۔ اگر اللہ آپ کو زیادہ آپ کو جذبہ دیتا ہے، آپ زیادہ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ 100 مرتبہ یہ کلمہ جب کہیں گے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی شخص اس بندے کے عمل سے اس دن آگے نہیں جا سکتا مگر وہ شخص جس نے 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھا۔ اور 4 غلام بنی اسماعیل کے آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ کیا کہے گا اگر وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا آپ نے روزانہ اپنی پروگرامنگ میں استغفار کو لازم اختیار کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے لمبی چوڑی یاد نہیں ہوتی استغفار، آپ لوگ اتنی لمبی چوڑی استغفار بتاتے ہیں، ہم سے تو یاد نہیں ہوتی۔ اچھا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ خالی استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع ہوتا ہوں۔ آپ کم از کم 100 مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی جناب میں یہ الفاظ کہنے ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں آپ کے جناب میں استغفار کرتا ہوں، اللہ میں آپ کے سامنے رجوع ہوتا ہوں۔ یہ بہترین چیز ہے جو اپنے نامہ اعمال میں آپ نے درج کرانی ہے روزانہ۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، آج جمعہ تھا نا، تو آج آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، سورہ کہف پڑھی نا، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس میں آپ اس آیت پر پہنچے ہوں گے اور ہر ہفتے پہنچتے ہوں گے، ہو سکتا ہے غور بھی کرتے ہیں اور غور کرنا بھی چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اگر کوئی دولت مند ہے، کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت رئیس ہے، یا جس کو اللہ نے بیٹے عطا کر دیے، بہت بیٹوں سے نوازا، وہ سب دنیا کا ساز و سامان ہے، اور دنیا سے منتقل ہو کے وہیں جانا ہے جہاں بتایا آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ تو کیا کرنا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی تیرے رب کے نزدیک وہ نیکیاں ہیں جو تیرے ساتھ جائیں گی، جو بہترین تیرا زاد راہ بنیں گی، جو بہترین تیرے لیے کام آنے کا سبب بنیں گی۔ فرمایا کہ 4 کلمات اپنی زبان سے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی جناب میں اپنے نامہ اعمال میں اندراج کراؤ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا پیارے کلمات! اللہ آپ پاک ہیں، اللہ تعریف آپ کی، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ آپ کی ذات سب سے بڑی۔ میں اس بات کا اقرار کر چکا، میں نے یہ سیکھا اپنی زندگی میں، اللہ مجھے یہ تعلیم دی گئی، اللہ میں نے آپ کی کتاب سے، آپ کے نبی کی تعلیمات سے یہ چیز سیکھی کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس کا اندراج کرائیں اپنے نامہ اعمال میں، اور آپ اس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ اچھا آپ بے فکر ہونا چاہتے ہیں فکرات سے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے بے فکر کر دے غموں سے، اللہ مجھے نجات دے دے ان مشکلات سے، اے اللہ آج کل کے حالات کس طرح سے ہیں، اے اللہ مجھے ان چیزوں سے نجات چاہیے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو دیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آپ کی مدد کے بغیر معمولی سے معمولی نیکی کر نہیں سکتا، اور معمولی گناہ سے بچ نہیں سکتا، چاہیے کہ بڑے گناہ نہ بڑی نیکی، اللہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی کر نہیں سکتا جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بڑا عظیم کلمہ، اس میں انسان اپنے آپ کو بالکل مجبور اور لاچار کر کے اپنے رب کیا، وہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ انسان اپنی بے بسی کا وہ اظہار کرتا ہے اپنے رب کے آگے اور کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بے فکریاں اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ تو ان تمام باتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں بہت لمبی چوڑی تقریر تو میں کبھی کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور نہ میں اس چیز کو پسند کرتا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کر سکتے ہیں کافی لمبی، ایک تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں نا ہر چیز میں میانہ روی کریے۔ اب آپ ماشاءاللہ شب قدر کل گزار چکے،
پھر صبح جمعے کی تیاری، پھر ماشاءاللہ جمعے کا اہتمام، پھر روزہ، پھر ذکر اذکار، اور اب ماشاءاللہ تراویح، اور اب میں آپ کو 1 گھنٹے کے لیے لے کے بیٹھ جاؤں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بس انہی چیزوں کو جو بتایا گیا ہے ان کو آپ لازم اختیار کریں، ان کو اپنے پلے سے باندھیں۔ گھر میں اگر جائیں تو ذرا لیٹ کے سوچیں کہ مجھے کیا بتایا تھا، اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ صبح ہی سے اور آپ اس کو یاد کر کے اگلے ہی دن سے آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور آپ عمل کر کے مجھ پر احسان کریں گے نا۔ دیکھیں نا، آپ سب سے عظیم احسان تو آپ پہلے مجھ پہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جب آپ نے وہ عمل کیا تو آپ کا تو ثواب ہے ہی ہے، اللہ آٹومیٹک مجھے میرے نامہ اعمال میں وہ اندراج کروائے گا۔ تو یہ اللہ کا عظیم احسان پھر آپ میرے اوپر ہوگا، اور یہ آپ کے ذریعے ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے ان کاموں کو ضرور اختیار کرنا ہے، والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اور یہ سب باتیں اللہ کی توفیق سے ممکن ہیں، اور ہم اپنے رب سے اس کی توفیق کی استدعا مانگتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما